اللہ 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 اللہ۔ ہر بندے کے دل میں تڑپ ہو رہی ہوگی کہ کاش میں بھی یہ راستہ اختیار کر لوں، کاش مجھے بھی یہ راستہ مل جائے، کاش میں بھی ہلکا پھلکا ہو جاؤں، مجھے بھی اطمینان قلب مل جائے، میں بھی سکون پہ چلا جاؤں۔ اس حوالے سے ابھی دعا سے پہلے میں نے ایک اللہ والے کی ایک بات آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا، شروع کر دیا، نظر مل گئی، بڑی صاف نیت کے ساتھ روزہ کھولنے سے پہلے دروازے پہ چلے جاتے، کسی متقی پرہیزگار کو، فرما بردار کو، ان کا دل یہ کرتا میرے ساتھ روزہ جو کھولے وہ میرے رب کا فرما بردار ہو، اس کے احکامات پر چلنے والا ہو۔ روزہ لا کے ساتھ بٹھا کے کھول لیتے، ایک دن کھڑے ہوئے، لوگ گزر رہے ہیں، انہیں کوئی متقی پرہیزگار نظر ہی نہیں آ رہا، سب ادھر سے مجھ جیسے گناہگار گزر رہے ہیں، انہوں نے توجہ نہ کی، واپس آ کے روزہ کھول لیا۔ جب کھولا نا، جو روزہ کھولنے میں جو لذت آتی تھی نا، جو روح کو سکون ملتا تھا، جو مزہ آتا تھا وہ نہ آیا۔ نماز مغرب پڑھی، وہی نہیں، وہی ایکسرسائز ہوگی جو عموماً لوگوں کی ہوتی ہے۔ عشاء پڑھی، لذت نہیں ہے۔ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، مزہ کوئی نہیں۔ فجر پڑھی، روزہ رکھا، مزہ نہیں۔ فجر پڑھی، مزہ نہیں۔ دن گزر گیا، پانچوں وقت نماز پڑھی، وظائف کیے، نوافل پڑھے، لطف نہیں ہے۔ ایک دن، ایک ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، یہاں تک کہ 6 مہینے گزر گئے۔ صبر صبر اور صبر سے کام لیتے رہے۔ جب 6 مہینے گزر گئے نا، اور وہ جو اس کے تعلق میں جو لطف ہے نا، جو اس کے حضور جھکنے میں مزہ تھا، جو اس کے لیے روزے کے لیے جو کہتا تھا میرے لیے اور میں ہی دوں گا، اور جو وہ دیتا تھا، وہ آگے تو جو ملے گا نا، ادھر بھی کھڑے ہو کے، سچے ہو کے، ساری بناوٹیں، ساری مادہ پرستی پڑے کر کے ایک دفعہ اس راستے کو اپنا کے دیکھو، جو ادھر مزہ کہیں ہے نہیں ہے، جو ادھر لطف ہے کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ 6 مہینے گزرے نا، تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، دامن ہاتھ سے چھوٹا، روئے، بلک بلک کے روئے۔ پتہ ہے عرض کیا کی؟ آج میرے پاس بہت سارے لوگ، میری روحانی اولاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں میں تو اتنے وظیفے کرتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، فرائض ادا کرتا ہوں، میرے ساتھ یہ کیوں؟ وہ کیوں کرتا ہے اس کے آگے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہے؟ ابھی حضرت نے سنایا نا، کتنا خوبصورت بتایا تھا کہ یہ اس کا کرم ہوتا ہے، کسی کو اپنے حضور کھڑا کرتا ہے، یہ تیرا میرا تو، میں بھی اونچی ہاں، کدھر ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے، یہ اس کا فضل، اس کا کرم کہ وضو کرا کے اپنے حضور کھڑا کر لے، یہ اس کا فضل، اس کا کرم سارا دن ادھر گزروا دے، یہ اس کا کرم، اس کا کرم، اور صرف اس کا کرم ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے۔ اس سے نکلا کرو، کبھی یہ نہ، یہ جب کبھی نوافل پڑھ لو، کوئی عبادت کر لو، تو اس کے حضور سے شکرانے کے نوافل ادا کرو کہ میرے سے تو نے یہ نہیں کہ میں نے تو یہ کیا، تو نے کیا کیا، اور چلے آئے، یہ تو نے نہیں کیا، یہ اس نے تیرے اوپر کرم کیا۔ اس کا جب تجھے ادھر اجر ملے گا، پھر تجھے پتا چلے گا۔ خیر، اب وہ کیونکہ اس راستے پہ تھے، روئے، عرض کرنے لگے قصور تو میرے سے ہوا، غلطی تو میرے سے ہوئی ہے، کوئی پوچھنے کی ابھی تک جرت نہیں کر رہا تھا، دل سے تیرے سے معافیاں بھی مانگ رہا تھا، تو کریم ہے، تو معاف بھی کر دے گا، لیکن مجھے صرف بتا ضرور دے، کیونکہ میں تیرے تک پہنچنا چاہتا ہوں، تیری طلب ہے، تیری طلب ہے، تجھے چاہتا ہوں، تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے بتا ضرور دے کہ میرے سے قصور کیا ہوا ہے، میں اپنی غلطی جاننا چاہتا ہوں۔ پتہ رب کریم نے اس خوبصورت محفل میں، اس تصوف روحانی جدھر ساری گفتگو ہو رہی تھی، اس رستے پہ بڑھو، کوشش کرو کہ یہ سیکھ لو ادھر سے۔ جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا
کہ میں نے ہی نظر دی تھی، میں نے دیکھ رہا تھا آپ آگے بڑھ رہے ہو، بڑھ رہے ہو، اوپر جا رہے ہو، میں نے دیکھنا چاہا کہ آپ کہاں تک پہنچے ہو، آپ نے سفر طے کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ اس دن میں نے کوئی بندہ آپ کے سامنے ایسا آنے نہیں دیا، میں اپنی اس مخلوق کو گزار رہا تھا کہ جو مجھے مانتی ہے یا نہیں مانتی، میرے آگے جھکتی ہے یا نہیں جھکتی، میرا ذکر کرتی ہے یا نہیں کرتی، میں انہیں کھلاتا بھی ہوں اور پلاتا بھی ہوں۔ کسی مصیبت میں پڑ جاتی ہے، بھلے کبھی مسجد کا منہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، سچے دل سے پکارتی ہے، میں کہتا ہوں پھر داتا نے تیری مشکل کو دور کر دیا۔ یہی رب ہے جس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی یہ بھی بات کر رہے تھے، یہ بھی بات کر رہے تھے۔ خدا کے لیے اس سے تعلق جوڑ کے تو دیکھ، اس کا ہو کے تو دیکھ، اس میں اپنی ذات کو فنا کر کے تو دیکھ، تجھے مزہ آ جائے گا، تجھے لطف آ جائے گا، تجھے لگ پتا جائے گا کہ باقی ہر چیز تیری ٹھوکر میں ہوگی، تو کسی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے پہلے تیرا یہ حال ہوگا کہ جس طرح کتے کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے، بھاگتا رہے گا، یہ تجھے بھگاتی رہے گی، لیکن جب تو اللہ کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کی طرف ہوگا۔ یہ دنیا خادمہ بن کے تباہ کبھی آپ کو پیش کیے جائیں گے، لنگر کے تباہ بن سر پہ رکھ کے تیرے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ خدا کے لیے مجھے استعمال کر لے۔ کیا بات کرتے ہو یار، ہم طوطے کی طرح وعدے کرتے ہیں، آگے چلتے نہیں ہیں۔ اللہ کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس طرف رستہ، جو اس رستے کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میری مخلوق تھی، میں ان کا پیدا کرنے والا تھا، میں ہی ان کا رب تھا، میں نے کوئی آنے نہیں دیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ اتنا چلتے 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 ادھر پہنچ گئے، آج آپ کی چیکنگ تو کروں۔ جب میں نے چیک کیا تو آپ کے دل میں مخلوق، میری مخلوق کا پیار پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے لذت کو کھینچ لیا۔ معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کی، جو کہتے ہیں نا روحانی دنیا میں سے کہا جاتا ہے منازل کا رک جانا، منزل رک گئی تھی۔ کس لیے رک گئی تھی؟ گناہگار کو اس حال میں دیکھنے کے کہ یہ اس قابل نہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ سکے۔ یہ روحانی دنیا نہیں تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ روحانی دنیا میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو، تصوف کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو، طریقت کے معاملات کو سمجھنا چاہتے ہو، تو مخلوق خدا سے پیار کرو، مخلوق خدا کی کوئی خدمت کرو۔